أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ سعادت اور کیا ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس کا ورد زبان ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور منور عادات کا نقشہ اس کے دل میں رہے اور وہ دن رات اسی فکر میں رہے کہ دین و دنیا کا ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے ہر قول و فعل پہ نظر رکھتا ہو کہ وہ کس قدر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور یہ جذبہ کہ میرا ہر عمل خواہ دینی ہو یا دنیاوی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہو۔ میرے ہر عمل کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور میں روز محشر میں کہہ سکوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ تصور کہ میرے اللہ مجھے ہر آن ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں، میرا ہر کام میری ہر ادا ایسی ہو جائے کہ میرا مالک اس کو پسند کر لے، یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس عظیم خواہش کا واحد حل مسنون زندگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جب سنت اور اہل سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسے پرآشوب دور میں جو باہمت اہل ایمان اس میدان کارزار میں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنائے تو وعدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ہم نے بھی اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے اور اسی میں ہماری نجات بھی۔ تو اسی سلسلے میں میں نے ایک چھوٹی سی کوشش سٹارٹ کی ہے کہ ڈیلی بیسس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر حاضر ہوں گے، اور اس سلسلے میں آج ہم سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی سنتیں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، اور جب وضو کریں تو دوبارہ مسواک کی جائے، کیونکہ ہر وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت رسول ہے۔ مسواک ایک بالش سے لمبی نہ ہو اور انگلی سے موٹی نہ ہو، اور مسواک پکڑنے کا مسنون طریقہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی چنگلیاں مسواک کے نیچے رکھیں اور انگوٹھا مسواک کے اوپری سرے کے نیچے رکھیں اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رکھی جائیں۔ اس کے علاوہ جب پاجامہ یا شلوار پہنیں تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہننے لگیں تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر اس کے بعد بائیں آستین میں۔ ایسے ہی جب جوتا پہنیں گے تو پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنیں، اور جب اتاریں گے تو پہلے بائیں طرف سے اتاریں پھر دایاں اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا مسنون طریقہ یہی ہے۔ اور جب برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس میں 3 دفعہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اچھی طرح، اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالیں۔ اس کے بعد آتا ہے بیت الخلاء۔ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں گے تو وہاں کیا کیا سنتیں ہیں، کس طریقے سے ہم نے جانا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، وہاں جانے کے بعد کون سی دعائیں ہم پڑھیں گے، اس کی باقاعدہ ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو میں بنا چکی ہوں، جس کا میں لنک جو ہے وہ اس ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ اگر جس نے بیت الخلاء میں آنے جانے کی سنتیں دیکھنی ہو تو وہ میری اس ویڈیو کو دیکھ لیں، بہت تفصیلی ویڈیو میں نے بیان کی ہے۔ تو چلیں آج ہم نے سو کر اٹھنے کی سنتیں سیکھی، نیکسٹ انشاءاللہ میں اگلی سنت لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔